السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے آپ کو اس پر تو جواب بھیجا دوسرے نمبر پر مختصر، مگر بعد میں دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ آپ کا یہ سوال ایسا ہے کہ شاید بہت سو کا سوال ہے اور بہت سو کو اس کی ضرورت ہے، تو میں کچھ تھوڑا سا تفصیل سے بتا دوں۔ آپ نے جو بات عرض کی ہے کہ اکثر و بیشتر والدین کے حقوق کے تعلق سے اور بچے شریر ہوں تو کیا کریں اور وہ کہنا نہ مان رہے ہوں، لیکن ایسا بھی بہت ہو رہا ہے کہ والدین کی طرف سے جو اولاد ہے ان کے حقوق میں ایسی زیادتیاں ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی میں اور میری بیوی اور ہم سب والدین کی اس میں اس قدر پریشان ہو گئے ہیں، اتنا گھٹ گھٹ کے رہ رہے ہیں، میں بھی اور میری اہلیہ بھی، کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں، اور کچھ بھی کرنے چلیں تو والدہ رونے لگتی ہیں، کبھی والدہ ایسے جملے بولنے لگتی ہیں، ڈر لگتا ہے کہ اس طرح سے کریں، مگر دوسری طرف یہ ہے کہ اہلیہ کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تو یہ جو سچویشن اور صورتحال آپ نے بتائی ہے، یہ واقعی اس لائق ہے کہ اس پہ کچھ بات کی جائے۔ تو دیکھو، سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اللہ عز و جل ہمارے رب ہیں اور خالق و مالک ہیں، اور اللہ عز و جل کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے، سب سے زیادہ۔ یعنی اللہ تعالی ہمارے رب ہیں، تو ایک ہے ربا اور ایک ہے ابا۔ ابا ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں بے شک، اور ان کے شریعت نے بہت حقوق رکھے ہیں۔ قرآن کریم میں والدین کا ذکر اپنی عبادت کے ساتھ بے شمار جگہوں میں آیا ہے، لیکن جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ سنو، ذہن میں رکھو۔ آپ کبھی بھی اس طرح نہیں رکھ سکتے اپنے گھر میں اپنے اہلیہ کو کہ وہ والدین کے طعن و تشنیع کا، ان کے جملوں کا، ان کی زیادتوں کا، ان کی یعنی حق تلفیاں ہو رہی ہو، اس سب کا نشانہ بنے۔ نہیں، عند اللہ کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ میری ایک بندی جو آپ کے ماتحت تھی، آپ کی خدمت میں تھی، جی اللہ نے ان کو ہمارے ماتحت بنایا، اور ماشاءاللہ ہند پاک وغیرہ کی جو خواتین ہیں وہ تو بہت خدمت کرتی ہیں اپنے شوہروں کی، ان پر تم نے زیادتی کیوں کی؟ والدین کے حقوق تھے، ان کی رعایت تو رکھنی تھی، لیکن ان کے حقوق کی وجہ سے یہ تو نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے حقوق کو ضائع کر دو۔ آپ نے جو بات ذکر کی وہ بہت لوگوں کی ہے، میں نے بعد میں غور کیا کہ بچوں کو کیسے روکیں۔ اگر ہم خود کنٹرول بھی کرنا چاہیں، لیکن جب والدین کے سیل فون، والدین کے ٹی وی، والدین کے وہاں جا کے وہ ساری چیزیں ان میں پیدا ہو رہی ہے، تو کس طرح سے والدین کو سمجھائیں، کس طرح سے کیا کریں؟ میں نے ایک اصولی بات کبھی کبھی بیانات میں ذکر کی ہے کہ ہمیشہ جب حقوق کی پاسداری اور رعایت اور خیال رکھنے کا معاملہ آتا ہے، اور کہیں حق تلفی نہ ہو، یہ نہ ہو، اور جانبین ہوتے ہیں اس میں، تو اعتدال قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بہت اچھی صورت آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آپ کو معلوم ہو جائے، اور وہ بزرگوں سے، علماء سے پوچھ کے معلوم ہوگا، اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، مگر یہ جمنا اور یہ مضبوطی اور یہ ڈٹنا اور یہ قوت سے اس کو تھامنا، یہ ریشم کی طرح سے ہو۔ ریشم دیکھو، ریشم مضبوط کتنا ہوتا ہے مگر نرم۔ مثلا آپ کا یہ ہے کہ بھائی میری بیوی اور بچے بہت نقصان میں ہیں اس طرح والدین کے ساتھ رہ کے، کیونکہ یہاں میری بہنوں کے بچے بھی آتے ہیں، میرے بھائیوں کے بچے بھی آتے ہیں، اور فلاں کے بھی آتے ہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے سیل فون ہیں، اور یہ اوپر جاتے ہیں، نیچے جاتے ہیں، والدین کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹوک نہیں کرتے، تو یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ بگڑ رہے ہیں۔ واقعی ایک ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے، لیکن شریعت میں حل ہے۔ اللہ عز و جل کا دین ایسا ہے میرے عزیز کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مسئلے کا حل نہ ہو، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تو اس کا بھی حل ہے، اور حل یہی ہے کہ آپ وہی مکان میں رہتے ہوئے، اگر اللہ نے اتنی مالیت دی ہے تو کاروبار کو ذرا کم کر لو، ادھر ادھر پلاٹ خریدنے کو کم کر لو، ادھر ادھر بلڈنگیں بنانے اور انویسٹمنٹ کرنے کو کم کر لو، لیکن وہی مکان میں اپنے رہتے ہوئے حل بتا رہا ہوں آپ کو مسئلہ۔ مکان میں رہتے ہوئے ایک اپنا الگ سے نظام بنا لو، رہنا سہنا کھانا پینا ٹوائلٹ باتھ روم وہی مکان میں، اور جو آپ کے والدین ہیں ان کو وہیں رکھو، اسی گھر میں، جی۔ اور پھر کیا کرتے رہو، ان کے کھانے پینے کا، ان کے اٹھنے کا، صبح و شام کی خدمت کا، ان کے لیے باہر سے سامان لا کے دینے کا، یہ سب خیال رکھیے۔ یعنی والدین کا حق ہے خدمت، والدین کا حق ہے راحت رسانی، والدین کا حق ہے ان کی عظمت، ادب، احترام،
راحت رسانی خدمت، یہ سب ہے ان کا حق، لیکن یہ ان کا حق نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کسی کی بچی کو جو اللہ کی بندی ہے اور آپ کے پاس ہے تو اس کو کڑھن میں مبتلا کر دو اور اس کو گھوٹ کے رکھ دو، وہ ہر وقت گھٹتی رہے کہ امی جو چاہ رہی ہے، اس کی ساس جو چاہتی ہے وہ بولتی ہے اور ادھر وہ پریشانی میں ہے۔ جی اگر کوئی جواب دے تو ایک ہنگامہ گھر میں کھڑا ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کی شکل بتائی ہے اور قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے، ہاں، کہ اگر وہ ان کو ضرورت ہو اور وہ کہیں تو یہ ایک ان کا حق ہے، وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے الگ رہائش دو۔ اس پر ویسے میں باقاعدہ بیان کر چکا ہوں، لیکن اس انداز سے جس طرح آپ نے پوچھا ہے تو میرا جی چاہا آپ کو تو جواب مختصر میں نے دے دیا، جی چاہا کہ ذرا تھوڑا سا کھول کے مسئلے کو واضح کر دوں، اس لیے اس کا خیال رکھیے۔ اب یہاں سوال اور جواب ہے۔ سوال یہ آپ کہیں گے کہ حضرت ہم جب ایسا کرنے چلیں یا اس کا نام بھی لے لیں، یعنی مثلا کہ ہم الگ رہنا چاہتے ہیں یا یہاں کچھ ایسا بنانا چاہتے ہیں تو والدین بگڑ جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو بھائی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی فرمانبرداری نہیں ہے، کسی کی بھی، یعنی ماں باپ استاد پیر مرشد شیخ، کسی کی بھی، کب؟ فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو اگر آپ اس سچویشن میں اس کو رکھیں گے، وہ گھٹ گھٹ کے کوڑھے گی، پریشانی میں مبتلا ہوگی اور کیا کیا صورتحال بنے گی، اور پھر اس کا اثر نفسیاتی طور پر پڑے گا اور وہ نفسیاتی بیمار، اور پھر بچوں پر اس کا اثر، مطلب یہ ہے کہ ایک پورا نظام کا پورا نظام بگڑ جائے گا۔ مجھے اس بات پر بعض والدین نے جی ذرا تھوڑا سا اظہار ناراضگی کیا کہ آپ نے تو ہمارے بچے کو گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تمہارے بچے کو گھر سے باہر نہیں نکالا، شریعت نے یہ بتایا ہے اور فیصلہ کیا ہے، اور یہ صرف تمہارے بچے کے لیے نہیں ہے، کائنات میں ہر رہنے والے انسان کے لیے ہے۔ اگر ہم شریعت کے پابند ہیں اور دین کے پابند ہیں تو اس کو ماننا پڑے گا ہم کو۔ کیوں گھوٹ کے اور انڈر کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں ہم؟ آپ مقصود یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں، اور خدمت آپ کو مل رہی ہے، راحت مل رہی ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ بھال کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا کہ وہاں رہتے ہوئے کوئی نظام بنا سکو تو پھر ذرا فاصلے پہ رہو، اور پھر کیا کرو، فاصلے پہ رہ کر کھانا بنایا، والدین کو پہنچا دیا، صبح کو پہنچا دیا، شام کو پہنچا دیا، ہر دوسرے تیسرے دن آگے دیکھ بھال کر لی، یا اپنے گھر بلا لیا اور بلا کر کے ان کو رکھا، ان کی خدمت کی۔ یعنی میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں، ایک ایسی شکل سمجھاتا ہوں کہ اس شکل میں دونوں کے حقوق کی پاسداری اور دونوں کے حقوق کا خیال ہے، اور یہ ضروری ہے۔ ہاں، اس طرف جھکو، ان کے حقوق کو پامال کر دو، یا کبھی کبھی ایسا ہے کہ بیوی کے حقوق کی وجہ سے والدین کے حقوق پامال، تو نہ والدین کے حقوق کو پامال کر سکتے، یہ بھی شریعت نے اس کی بھی گنجائش نہیں دی۔ اعتدال پر رہیے، اور یہ اس کی صورت یہی کہ اگر آپ خود عالم نہیں ہیں تو علماء سے پوچھتے رہیں، اہل علم سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، وہ آپ کو راہ حق بتائیں گے، اور آپ اسی راہ حق کے مطابق چلو۔ آپ باتیں ہیں مدتوں میں آئے اور آنے کے بعد پھر یہ ساری سچویشن اور صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو یہ اس کی وہ نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تو راضی ہو گئے، کیونکہ رضا الہی کے لیے اس نے کیا جو کچھ کیا، اللہ کے احکام پر کو بجا لایا۔ اور اگر کچھ مخلوق، کچھ والدین، کچھ گھر والے، کچھ رشتہ دار تھوڑے بہت دنوں کے لیے ناراض بھی ہو جائیں، یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں، تو اللہ عز و جل کچھ دنوں کے بعد انہیں راضی کر دیتے ہیں۔ خود تو اللہ کو بھی پا لیا اس نے، اور بندوں کی رضا بھی مل گئی۔ اور اگر اس کا الٹا کرتا ہے کہ شریعت کے حکموں کا خیال نہیں، صرف مخلوق کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، والدین کی خاطر، فلاں کی خاطر، فلاں کی خاطر، اللہ تو ناراض ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسے احوال پیش آئیں گے، ایسے واقعات سامنے آئیں گے کہ وہ بھی ناراض۔ جی ہاں، اور حدیث شریف میں آیا کہ کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، جب اللہ تعالیٰ کے لیے آدمی اپنے کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے فارغ کر لیتا ہے، ذہن یکسو کر لیتا ہے، تو کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، اللہ لوگوں کی طرف سے جو کچھ بھی ہو، ملامت ہو یا جو بھی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتے ہیں۔ شر اس کی کسی بھی طرح نہیں، لیکن اللہ عز و جل پھر سنبھالتے ہیں، کیونکہ سب کے دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، سارا نظام تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ بنیاد ہماری جو بگڑ جاتی ہے وہ یہیں سے بگڑتی ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھیے کہ جب ہم کوئی فیصلہ کرنے چلتے ہیں تو اس فیصلے میں شریعت کے حقوق کا خیال نہیں، اور اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ جی اگر یہ کرتا ہوں تو یوں ہو رہا ہے، اور یہ کرتا ہوں تو یوں ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں بڑوں سے پوچھے، وہ آپ کو حل بتائیں گے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، یہ مسئلے کا حل ہے
اس کو آپ توجہ کے ساتھ کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ادھر بھی خوشی کے ساتھ زندگی گزرے گی اور وہ بھی آپ سے خوش رہیں گے۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہے کہ اس طرح سے گھوٹ گھوٹ کے مار دینا اور بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہو اور وہ ادھر سیل فون میں بیٹھے اور ادھر ٹی وی میں بیٹھے اور ادھر ان کے بچے آئے ان کے بچے آئے اور پھر اس کے اندر جو ہے سب خلط ملط ہو رہا ہے، اخلاق متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کی شریعت میں بہرحال اجازت نہیں ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کو اس کی نگہبانی کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ تو بیوی بچوں کے بارے میں آپ نگہبان اور ذمہ دار ہیں۔ ان کی کسی بھی طرح کی جو اس طرح کا معاملہ ہو، دینی اعتبار سے متاثر ہو یا ان کا کوئی حق ایسا ضائع ہو رہا ہو، اس کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ جی ہاں، تو آپ نے یہ سب باتیں پوچھی تو میرا ذرا جی چاہا کہ میں تھوڑا سا کھول کے وضاحت کے ساتھ بتا دوں۔ قریب وہیں رہے گھر میں اور وہیں کوئی شکل بنا لے، اس طرح سے تھوڑا سا اپنا الگ رہنے سہنے کھانے پینے کا، اور اس سے پھر ان کی بھی خدمت ہوتی رہے۔ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی یا کوئی شکل بنتی ہے تو کچھ فاصلے پر جا کر رہیں، اور فاصلے پر رہنے کی صورت میں یہ ہے کہ پھر والدین کی خدمت کرتے رہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جب انہوں نے کیا تو ایک ہنگامہ بپا تھا گھر میں، لیکن کر لینے کے بعد ماشاءاللہ جب ان کی زندگی اچھی گزرنے لگی تو سب خوش ہو گئے۔ اور بھائی یہ تو شریعت کا فیصلہ ہے۔ ہم خود جہاں کے رہنے والے اور جس قوم اور برادری سے اور جہاں سے جن لوگوں سے تعلق ہے، ایسا بڑا عیب سمجھتے ہیں کہ ارے گھر والوں کو الگ کر لیا، ارے تو الگ ہو گیا، بس جاؤ اب ہم سے کیا تعلق رہا۔ کچھ نہیں، ان سب جملوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کے جو سچے عاشق اور اللہ سے جو سچی محبت رکھنے والے، قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں رکھتے۔ اللہ کی طرف نظر رہنی چاہیے، ہمارا خالق ناراض نہ ہو، اور سب سے بڑا حق اللہ عز و جل کا ہے۔ والدین ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہے، قریب ہے، قریبی پڑوسی ہے، سارے ان سب کے اللہ نے حقوق رکھے ہیں، بس وہ حقوق ادا کرتے رہیں۔ سب سے بڑی بندگی یہی ہے۔ جی ہاں، سب سے بڑی بندگی یہی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ والدین کی رضا میں، جی اللہ کی رضا ہے، اس کا معنی نہیں ہے کہ والدین کی رضا شریعت کے خلاف، اللہ کے حکموں کے خلاف، اللہ کے حکموں کو توڑ کے اللہ کے دین پہ نہ چل کے والدین کی رضا۔ ایک ہمارے عالم دوست ہیں جاننے والے، جب ان کی نکاح وغیرہ کا موقع آیا تو بلایا ان کو رشتہ داروں نے، انہوں نے بتایا بھائی دیکھو سنت کے مطابق کرنا، اللہ کا کوئی حکم نہ چھوٹے نہ ٹوٹے، اور شریعت کے مطابق ہی میں پسند کرتا ہوں، اور یہی آپ اسی کے مطابق سب کچھ کریں۔ تو کھلبلی مچ گئی سب لوگوں میں، ارے بھائی یہ تو نہ بارات چاہیے، نہ جہیز چاہیے، نہ فلاں چاہیے، یہ کوئی شادی ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اب سارے فکر مند ہو کے بیٹھے، اور پھر سب چچا تایا خالو فلاں فلاں مل کے سب مولوی صاحب کو پھر بلایا۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے نا، جب آپ علیہ الصلاۃ دین کی دعوت دیتے اور دین حق پہنچاتے تو وہ ساروں میں کھلبلی مچ گئی، اور طرح طرح سے جمع ہوتے، بلاتے اور کہتے کہ یہ ایسی بات ہے، دیکھو اے محمد یہ کر لو اور یہ کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں کی بات اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب انہوں نے بلا کے جمع کر کے کہا کہ اچھا مول صاحب ایک بات تو بتاؤ یار، بڑوں کی بات نہ ماننا یہ بھی کہیں دین سکھاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں، کہاں یہ بات ہے کہ بڑوں کی بات ماننا دین، نہیں ماننی چاہیے ہر حال میں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے سارے بڑے بیٹھے ہیں، یہ ابا ہیں، چچا ہے، تایا خالو ماموں سارے بیٹھے ہیں، ان کی بات کو کیوں ٹھکرا رہے ہو؟ تو مولانا نے بڑی دانشمندی اور حکمت سے اور تائید الہی فضل خداوندی سے ان کے دل میں اللہ نے ڈالا، تو فوراً ان سے سوال کر دیا کہ بھئی تمہارا ہی اصول ہے کہ دیکھو بڑوں کی باتوں کو نہ ٹھکرانا چاہیے، تو چھوٹا سا ایک سوال ہے میرا، یہ بتاؤ تم زیادہ بڑے ہو یا اللہ زیادہ بڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ زیادہ بڑا ہے بھائی، ظاہر ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا تم نے ہی اصول بتایا ہے کہ بڑوں کی بات کو نہیں ٹھکرانا چاہیے، تو بتاؤ میں اللہ کی بات کو ٹھکراؤں، اللہ کی بات کو نہ مانوں، اور تمہاری بات کو چھوڑ دوں، تمہاری بات مان لوں، یا تمہاری چھوڑوں اور اللہ کی مانوں؟ سب بھاگ گئے وہاں سے۔ یہ مولوی صاحب ہیں، مولوی صاحب یہ ہمارے قبضے میں نہیں آئیں گے، یہ کہہ کے سب بھاگ گئے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبضے میں آنے والے نہیں، یہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں، بات صحیح نہیں غور کریں گے کہ ان کی بات حق بات ہے اور درست بات ہے۔ ذہن میں آئی بات تو آپ یہ کیجئے کہ اپنا ایسا ایک نظام بنائیے کہ جس میں
رہائش کا، کھانے پینے کا، ٹوائلٹ باتھ روم کا، اس میں کتنی بھی سخت حالات آئیں لیکن اللہ سے مدد مانگیے، اور بالکل گستاخی نہ کیجیے والدین کی شان میں، بالکل زور سے نہ بولیے، بالکل ویسے جملے نہ بولیے بے ادبی کے۔ اگر کبھی زیادہ دل پہ زور پڑے تو مسجد میں جا کے 2 آنسو اللہ کے سامنے گرا لیجیے، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرا ایک ڈرائیور ایک زمانے میں تھا، وہاں جب ہم بیانات کے لیے جاتے تھے، اس نے ایک دن مجھے ایسی بات کہی کہ میں ہل گیا، کہ میں نے کہا یار یہ ایک غیر پڑھا لکھا اور دیکھو تو محض دنیا دار ایک آدمی ہے، لیکن یہ کہتا تھا میری امی جب کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے اور مجھے ڈانٹتی ہے تو میں یہ کچھ جواب نہیں دیتا، چپ چاپ رہتا ہوں، لیکن جب دل پہ زیادہ زور پڑتا ہے اور کچھ ہوتا ہے تو میں جا کے کچھ آنسو گرا کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، پھر اللہ کی مدد آتی ہے بھائی۔ اصل اللہ کی نصرت و مدد ہے، جب اللہ کی نصرت و مدد ساتھ ہو جائے گی نا تو مسئلہ حل ہے، پھر مسئلہ حل ہے، پھر شکلیں بننے لگتی ہے، اللہ دلوں کو پھیرنے لگتے ہیں، وہی والدین خوشی خوشی کے ساتھ ہوں گے اور ساری چیزیں ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر اس ٹوٹے ہوئے دل سے جو آپ اللہ سے مانگیں گے، اس ٹوٹے ہوئے دل سے جو آپ اللہ عز و جل سے مانگیں گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ عجیب و غریب اپنی قبولیت ہوتی ہے اور اس کے مظاہر دکھاتے ہیں حق تعالیٰ۔ ہاں، عجیب اللہ کی شان رحمت دیکھیں گے آپ اس میں۔ بہرحال میں دل سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے میں راہ حق آپ کو دکھائے اور غیب سے تائید فرمائے اور آسانی کی شکل پیدا فرما دے۔ میں نے آپ کو مختصر جواب دیا تھا، لیکن یہ ایک ایسا آپ کا سوال تھا، بجا ہے اور صحیح ہے، اور بہت لوگ اس میں ہمارے وطن میں بہت پریشان ہیں کہ وہ شادی ہو گئی اور رہنا شروع ہو گئے، اب والدہ کا مزاج الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، اور ان کی طبیعت الگ ہے، پھر جب بچے ہوئے بڑے ہوئے تو وہ سب کے بچے آتے ہیں، خلط ملط ہوتے ہیں، تم دین پہ چلنا چاہتے ہو، وہ ماڈرن ہے، وہ ٹی وی اور پینٹ شرٹ اور یہ وہ اور فلموں کے اس کے خرابیاں ہوتی ہے۔ تو بس ذہن میں رکھ لینا کہ ذمہ دار ہیں ہم، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا اگر اس بارے میں ذرا کوتاہی کی۔ مروت، یہ جو مروت ہے، بہت زیادہ مروت میں آ کر، یعنی کہ بھئی میں انسانیت اور مروت میں ذرا آ جاتا ہوں اور کچھ کہہ نہیں پاتا، یہ مروت اللہ کے ہاں پسند نہیں، اور اسے اخلاق بھی نہیں کہتے۔ ہم اخلاق کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ ہر بات میں نرم، جی آ جاؤ، بہت اچھا، فلاں۔ عورت سے کہیں بات کرنے پڑ جائے تو بڑی نرمی سے بات، دکانوں میں بات کرنی ہو تو بڑی نرمی سے، نہیں، مثلا اخلاق یہی کہلائے گا، عورت سے بات کرنی ہے تو سخت لہجے میں اور کھڑے لہجے میں بات ہو، اس انداز سے بات نہ ہو نرم والے میں جیسے شریعت میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اخلاق، مثلا اذان ہو گئی، کوئی آیا، آئیے بیٹھیے، ذرا چائے بسکٹ کو جوس وغیرہ ہو جائے، ارے اذان ہے بھائی، مسجد میں جانا ہے، اب یہ اخلاق نہیں ہے کہ ان کو بٹھا کے یہاں چائے پلاؤ، ان سے کہو ماشاء اللہ مبارک آپ کا آنا، ابھی اذان ہے، آتے ہیں، نماز کے بعد بیٹھیں گے، کچھ پیئیں گے۔ اگر وہ آنا وہ ناراضگی محسوس کرے کہ میں آیا اتنے دنوں میں اور یہ تو مجھے چائے اور کچھ اس کے بغیر ہی بھاگ گیا، ایسے ہی کرو، 1000 مرتبہ ناراضگی محسوس کرو، میرے اللہ نے مجھے بلایا، میں وہاں جاؤں گا۔ اس وقت میں یہی اخلاق ہے، ذہن میں رکھیے، اخلاق کا غلط مطلب ہم نے سمجھا، یہی اس وقت میں اخلاق ہے۔ کہیں پہنچے اور مثال کے طور پر پردے کا اور بے پردگی کا کوئی مسئلہ ہے اور گھروں میں پہنچے اور وہاں اپنے اہتمام کرایا تو لوگ سمجھے یار بڑا بد اخلاق آدمی ہے یہ، کیسے دیکھو تو ہنسی سے خوشی سے سب بیٹھے تھے، باتیں کرتے تھے، اور انہیں کیسے بدمزگی پیدا کر دی۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، اوپر سے چھت سے کہیں سے پیشاب گرنا شروع ہو سر پر، کیسے اٹھ کے بھاگتے ہیں، تب خیال نہیں ہوتا کہ مجلس میں بدمزگی آ گئی اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے ساتھ مجلس جمی ہو اور گرما گرم ہو، اس میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی کہہ دے کوئی دین کی بات اور کوئی صحیح بات کہہ دے، اس نے تو ساری غیبتوں کا سلسلہ روک دیا اور ساری جو لغو باتیں چل رہی تھی سلسلہ روک دیا، اور جو بڑوں کے اوپر طعن و تشنیع اور الزامات چل رہے تھے، مزے لے کے باتیں ہو رہی تھی، روک دیا، اس میں بدمزگی ہے، اس لیے کہ دین کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں زندگی کے ہر میدان میں وہی جو شریعت کا حکم ہو بس پر جمع کے رکھے، ثابت قدمی دے۔ میرے عزیز، دین اسی کو کہتے ہیں، دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، جی شادی سے پہلے ہو، شادی کے بعد ہو، اولاد والے ہو، بے اولاد ہو، مال والے ہو اور غریب ہو، اور حکومت میں ہو یا رعایا میں ہو، مطلب جس حال میں ہو نا، جو شریعت کا اس وقت حکم متوجہ ہے اس کو بجا لاؤ۔ بس یہ اصول ذہن میں رکھ لو کہ ہرگز سخت بن کر، ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور بیکار ویسے جملے بول کر، تلخ کڑوے اور دل دکھا کر اور یہ کر کے وہ کر کے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ایک نظام کو سمجھو شریعت کے اور جمے رہو اس پر، اسی پر چلتے رہو، بڑوں سے پوچھتے رہو، مشورے لیتے رہو، انشاءاللہ کسی موقع پر بھی
ندامت کا سامنا نہیں ہوگا اور پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، لیکن اصل ہے دین پر جمنا۔ اس لیے قرآن میں جو فضیلت آئی ہے کہ جب موت مرے گا آدمی اور مومن دنیا سے جائے گا تو فرشتے بشارت دیں گے جی کہ آ جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ جنت ہے اور یہ تمہارا سب وہ ہے ٹھکانہ ہے۔ تو اس میں یہ آیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، یہی استقامت ہے۔ استقامت جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ دین پر جمنا۔ جمنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ جمنے کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں جیسے جیسے موڑ آتے رہے، جیسے جیسے حالات آتے رہے، تو یہ شریعت کے حکم کو مضبوطی سے تھامے رہا، مضبوطی سے تھامے رہا۔ جیسے آپ یہ کرنے چلیں گے تو والدین بہت کچھ سنائیں گے، تو صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، حلم اور بردباری مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ حلم بردباری جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ غصے کی بات ہے، ناگوار بات ہے، خلاف حقیقت بات ہے، جھوٹا الزام ہے، خام خواہ کی تہمت ہے، لیکن آپ بالکل اطمینان سے باوقار انداز سے ہیں اور بہت اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ بھائی تمہاری یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں، آپ نے یہ سمجھا ہے، یہ غلط سمجھا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ہے۔ اب جیسے ایسے کرنے چلو تو پھر فوراً یہ چیزیں آئے تو صبر سے، اور اگر نہ آئے اور سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تیرا شکر ہے ہمیں عافیت ملی، گھر میں سکون ملا، اور بچوں کی دینی دیکھ بھال آسان ہو گئی، اور گھر میں جو ہر وقت کا ایک ٹینشن تھا یہ تھا، یہ اس میں ہمیں سکون و راحت میسر ہوئی، اللہ کا شکر ادا کرو، تب بھی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی صورت میں جو ہمیں شریعت نے، دین نے جو حکم دیا ہے، اسے چھوڑنا اور توڑنا نہیں ہے۔ بس یہ اصول دل میں جما لیجئے۔ تدبیریں کہ کیسے اس پر عمل ہو، وہ تدبیریں بڑے لوگ بتا دیں گے، اپنے شیخ و مرشد سے، علماء سے، بڑوں سے پوچھ لو، بتا دیں گے تدبیریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو پورے عمل کی توفیق دے۔ ٹھیک ہے میاں، بس وہ مختصر جواب میں نے آپ کو اس نمبر پہ دیا تھا دوسرے، لیکن یہ تفصیلی جواب اس لیے دیا ہے تاکہ اسے سب کو سب سن لے۔ بہت سے لوگوں کی پرابلم ہے، اور ایسے موقع پر اللہ سے بھائی 2 رکعت نماز پڑھ کے مدد بھی مانگا کرو۔ یعنی ایسی الجھن میں پھنسے ہو کہ والدین کسی طرح راضی نہیں ہو رہے اور سمجھ نہیں آ رہی اور ذہن میں بالکل ایک گھٹن ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھو، سورہ یاسین شریف پڑھو، کچھ صدقہ نکالو۔ میری کتاب دیکھ لینا، صدائے احقر دوائے مضطر، ابھی وہ دوسرے نام سے چھپ رہی ہے، بس آپ ذرا اتنا کر کے تو دیکھیے، بس آپ ذرا اتنا کر کے تو دیکھیے جی، یہ نام ہے، پھر بتانا کہ سکون دو جہاں ملا کہ نہیں ملا۔ لیکن بہرحال وہ خلاصہ اس میں ایسے ہی اعمال ہیں کہ جب بہت بڑی مشکل میں ہیں تو کیا کریں۔ درود شریف کی کثرت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور اس طرح کی اور چند چیزیں میں نے اس میں لکھی ہے، ان کو مضبوطی سے تھامو، ضرور 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 اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے، ضرور آتی ہے۔ یقین چاہیے، پختہ یقین۔ ہاں، مشورہ لے رہے ہو، میں بتا رہا ہوں یوں کرو، لیکن پھر بھی اگر رکاوٹیں ہیں، یہ ہو ہے، اللہ سے توجہ سے دعا مانگو، رات کو اٹھ کے دعا مانگو، یہ اعمال جو اس کتاب میں لکھے ہیں ان کو کرو، جی ان کو کرو، اور پھر دیکھو کہ راستے کیسے کھلتے ہیں۔ بس لیکن ہم وظائف پڑھ کے اللہ کو، یہ نہیں کہ اللہ کی مشیت کو ہم اللہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کو کرنا ہی ہوگا، نہیں میرے عزیز، یہ معنی ہوتا ہے کہ مدد کے طالب ہیں اللہ، آپ 1 ہفتے میں کر دیں، 2 ہفتے میں کر دیں، مہینے میں کر دیں، 6 مہینے میں کر دیں، سال میں کر دیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقفہ ہوتا ہے مصائب اور حالات دور کرنے کا۔ کیوں؟ اس وقفے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کا اپنے ساتھ گہرا ربط جوڑنا چاہتے ہیں۔ جب حالات ہوتے ہیں تو بندہ دل سے متوجہ اللہ ہوتا ہے، اور ویسے کشادگیوں میں، وسعتوں میں نہیں ہوتی وہ بات، اور اس کا اجر بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کو بڑے اجر و ثواب کے آخرت میں ذخیرے دینا چاہتے ہیں، اور اسے ایسے حالات سے گزار کر اس فن کا ماہر بنانا چاہتے ہیں کہ جب یہ حالات ہو تو کیا کرے آدمی۔ ہم تو سمجھتے نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں آج مانگا وظیفہ پڑا بس کل وجود میں آ جائے چیز۔ بہت سے بیچارے ایسے، حالانکہ ہم بندے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، گر نہ ملے جواب کچھ، در یوں ہی کھٹکھٹائے جا، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ ہم تو فقیر ہیں، کام ہے ہمارا صدا لگانا، اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اسے کہتے ہیں رضا بالقضاء، اے اللہ میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں، آپ ان مسائل سے اور الجھنوں سے اور پریشانیوں سے مجھے کب نکالیں گے، میرے گھر والوں کو، بچوں کو کب نکالیں گے، یہ سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اللہ کو مجبور نہیں کرتے وظائف پڑھ کے کہ مجبور کر دے کہ ابھی فیصلہ ہو جائے۔ جی
سمجھ گئے؟ بہت میں نے ذرا اطمینان سے تسلی سے آپ کو جواب دیا، اس کو سننا غور سے، اور وہ کتاب ضرور دیکھنا، صدائے حقت دوائے مضطر، اور جیسے میں نے دوسرا نام بتایا چھپ کے بھی پوری اس کی PDF بھی ہے، اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو اس پہ بھی بھیج دیں گے ہم، اس کو پڑھنا دیکھنا، وہ اعمال کرنا انشاءاللہ ہفتہ مہینہ جو کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد شکلیں نکل آئیں گی، اور طلب صادق ہو، سچی طلب ہو۔ اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائے اور ہمیں عافیت دارین نصیب فرمائے، ہماری ازواج ذریات کو اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔